والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالا۔ آپ تمام عالم اسلام کو یہ دن سعادت اور برکت والا ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، عیدیں تمام مذاہب میں آتی ہیں، اسلام میں بھی عیدیں ہیں۔ ہماری عیدیں روحانی ہیں، انسانی ہیں۔ ہماری عیدوں میں روحانی پہلو، انسانی پہلو پائے جاتے ہیں، اور ہماری عیدوں کا بڑا امتیاز ہے۔ تمام مذاہب میں ہماری عیدوں کو بڑی اہمیت ہے۔ ہماری عیدیں عبادت سے منسلک ہیں۔ ماہ رمضان دیکھیے، ماہ رمضان، عید الفطر رمضان کے متصل بعد، اور یہ عید الاضحیٰ حج کے ایام کے بعد، اور عشر ذی الحجہ کے 10 ایام کے بعد، تو ہماری عبادات کا تعلق، ہماری عیدوں کا تعلق طاعات سے ہے، عبادات سے ہے۔ ہماری عیدیں معلوم ہوا کہ ہمارا اسلام مذہب خشک نہیں ہے۔ ہمارا اسلام مذہب وہ ہے جو گھومنے کی، خوشی منانے کی آزادی دیتا ہے۔ خوشی منانا، خوش ہونا اور لوگوں کو خوش کرنا ہماری عیدوں کا تغرہ امتیاز ہے، ہماری عیدوں کا وصف ہے۔ رمضان کے بارے میں متصل عید، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہماری عیدیں دینی ہیں، روحانی ہیں۔ دیکھیے ان عیدوں کے ایام میں تکبیر، تحلیل، تحمید، عید کی تکبیر، عید کی نماز، پھر قربانی، یہ سب عبادات۔ قربانی کے بارے میں کہا، یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ہماری عبادتیں، ہماری عیدیں دینی ہیں۔ اس میں تکبیر، تحمید، تحلیل، قربانی، نماز گویا طاعات سے ملی جلی ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان خوشی میں حدود کو پھلانگتا ہے، آپے سے جامے سے باہر ہوتا ہے، آپا کھو دیتا ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری عیدیں وہ ہیں جس میں آدمی اپنا آپا نہیں کھوتا، حدود کو پھلانگتا نہیں ہے۔ خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، غم کے اظہار کے طریقے ہیں، غصے کے اظہار کے طریقے ہیں۔ غصہ آتا ہے تو آدمی زبان چلاتا ہے، ہاتھ چلانے پر مجبور ہوتا ہے۔ خوشی میں بھی بعض دفعہ، خوشی میں بھی آدمی سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے۔ ہمارے یہاں خوشی میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے زمزمے بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کا دن سال بھر میں سب سے قیمتی دن ہے، سب سے معزز، سب سے بابرکت دن ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ کہا یوم النحر سب سے افضل ترین دن ہے، اس کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن۔ تو میرے عزیزوں، ہماری عبادتیں طاعات سے منسلک ہیں، عبادات سے منسلک ہیں۔ ہمارے یہاں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، آپس میں محبت سے رہا جاتا ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے ان عیدوں کے بارے میں 2000 سال پہلے، 2000 سال قبل مسیح جو عیدوں کا تصور تھا، اس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ اس نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ بوقت چاشت جمع کیے جائیں گے۔ ان کے یہاں مصر میں 3 عیدیں ہوتی تھی، 3 میلے لگتے تھے، تو فرعون نے اسی دن لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تو اسلام نے بھی خوشی کا حکم دیا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آدمی خوشی نہ منائے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے صاحب جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے تو صاحب جب دیکھا، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ قد عد لکم بہما خیرا منہما عید الاضحیٰ وعید الفطر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو یہاں عید کا تذکرہ قرآن میں بھی ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے یہاں ارکان اسلام کی تکمیل خوشی کے بغیر نہیں ہوگی۔ ارکان اسلام کی تکمیل خوشی کے بغیر نہیں ہوگی۔ روزے رکھے، روزے مہینہ بھر روزہ رکھنے کے بعد خوشی منانے کا حکم، خوشی میں اپنے دوستوں کی مدد اور ہیلپ کرنے کا حکم، حج کے ایام کے بعد عید الاضحیٰ۔ تو یہاں بھی خوشی کے بغیر، ہمارے یہاں خوشی کے بغیر عبادات اور طاعات ادھورے ہیں، ادھورے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر میرے پاس آئے، دخل علینا ابو بکر
وعندی جاریتان تغنیان، حضرت ابوبکر ہمارے پاس آئے، دو بچیاں گا رہی تھی، بغاس جنگ کے سلسلے میں گا رہی تھی، تو حضرت ابوبکر نے کہا ابھی مزمور الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا شیطان کا یعنی شیطان کے آلات اللہ کے نبی کے گھر میں؟ تو اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل یوم عیدا وہذا عیدنا۔ بعض اس میں آتا کہ دف بجا رہی تھی، وہ گا رہی تھی، دف بجا رہی تھی۔ تو میرے عزیزوں ہمارے یہاں گھومنا کھیلنا اس میں حدود پہ رہنے سے اللہ تعالیٰ کے نبی منع نہیں کرتے۔ عید کا دن ہے، حبشی لوگ کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مسجد میں کھیل رہے ہیں ہتھیاروں سے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، عمر آئے فاخذ کفا من الحسبہ، کنکریاں اٹھائی، دے ماری جو کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا دعہم یا عمر، اے عمر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ عید کا دن ہے، چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لیعلم الیہود والنصارى ان فی دیننا فسحۃ، یہود اور نصارہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری دین میں بھی کھیلنے کی، گھومنے کی، خوشی منانے کی گنجائش ہمارے دین میں بھی ہے۔ میرے عزیزو ہماری عیدیں غریبوں کے لیے آسرا اور سہارا ہیں۔ برادران وطن خود ہم سے کہتے ہیں، برادران وطن خود ہم سے کہتے ہیں ہماری عیدیں ہماری کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، ہماری عیدیں صرف مالداروں کے لیے ہیں، غریب بیچارے منا نہیں سکتے۔ ہماری عیدیں غریبوں کے لیے سہارا آسرا ہیں، ان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ عید الفطر میں کہا اغنوہم عن الطلب فی ھذا اليوم، اس دن انہیں مانگنے سے بے نیاز کرو، ہاتھ پہنانے کی ضرورت نہ ہو، ان کی مدد کیجیے، ہیلپ کیجیے۔ کہا عید الفطر میں کہا فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ، غریبوں فقیروں کو کھلاؤ۔ ہماری طاعات اور عبادات کے اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک غریبوں کی مدد نہیں ہوگی۔ دن بھر رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے، راتیں جاگ کر گزاری، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا، پوری ہماری طاعات زمین و آسمان کے درمیان معلق، کیوں غریبوں کا حق ادا نہیں کیا؟ ہماری عیدیں غریبوں کے لیے سہارا آسرا ہیں۔ عید الفطر میں بھی دیکھیے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک حصہ الگ، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے ایک حصہ الگ۔ بعض ملحدین جو کہتے ہیں یہ پیسہ کاش غریبوں پر خرچ کیا جاتا، غریبوں کو دیا جاتا، کتنا اچھا ہوتا۔ آپ میرے عزیزوں ان سے کوئی پوچھیں یہ باتیں آپ سے مسلمانوں سے کیوں کہتے ہیں؟ غیروں کی تہواروں میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پیسے پھونک دیے جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ مسلمانوں کو ہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیسے آپ دوسرے اس میں لگا دیتے، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، ضائع نہیں ہوتے، غریبوں کے لیے سہارا اور آسرا بنتے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے آج کل، ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، یعنی ہم امداد کے عادی نہیں بلکہ روزگار فراہم کرنے کے مواقع دینا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو روزگار مواقع ہوتے ہیں؟ یہ ہماری عیدیں انسانی ہیں۔ ہمارے برادران وطن کتنے جانور بیچتے ہیں، ان کی معاش کا ذریعہ ہے۔ جب پابندی لگی تھی جانور مر رہے تھے، غریب ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی پریشان تھے۔ میرے عزیزوں یہ معاش کے ذریعے اپنوں کے لیے بھی ہیں، ہمارے اپنے برادران وطن کے لیے بھی ہیں۔ جانور خریدے جائیں گے تو ان کے لیے بھی آسرا، ان کے لیے معاش کا انتظام ہوگا۔ پیسے ضائع کہاں ہو گئے؟ یہاں تو معاش کا ذریعہ ہوا، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، اپنوں کو فائدہ ہوا، غیروں کو فائدہ ہوا۔ میرے عزیزوں یہ ہماری عیدوں کے پہلو ہیں۔ میرے عزیزوں ہماری عیدوں میں انسانوں کو نہیں، جانور تک کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ میں بھی مطالعہ کر رہا تھا، شرق الاوسط، چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک، وہاں پر چائنا کتوں بلیوں کو جمع کیا جاتا ہے اور انہیں ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی چائنا میں یہ طریقہ ہے کہ جانور کو جتنا تڑپایا جائے گا اتنا گوشت کا مزیدار ہوگا۔ کتوں کو، بلیوں کو پکڑ کر پالا جاتا، بھوکا رکھا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے۔ گھر والے آ کر آنکھ سے ان کے پیر وغیرہ جلاتے ہیں، جسم پورا جل جاتا ہے، جان باقی رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر پورے جانور تیل میں ڈال دیے جاتے، زندہ جانور تیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں بیچارے۔ ہمارے یہاں اسلام نے کیسی اہمیت دی جانوروں کی؟ جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء،
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے آدمی جب ذبح کریں تو چھری کو تیز کریں. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائیں. آج ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ہمارے بعض مسلمان جانوروں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، انہیں ستانا، تکلیف دینا، دم کھینچنا. اپنے برادران وطن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم نے ترکیہ میں دیکھا، ترکیہ کی ویڈیو آئی تھی، وائرل ہوئی تھی. اس میں ذبح کرنے کے طریقے، جب آدمی آتا ہے، مشاق قصاب آتے ہیں، 1 سیکنڈ میں اسے پچھاڑ دیتا ہے اور چھری پھیرتا ہے. جانور کو معلوم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا. یا ہم لوگ ذبح کرتے ہیں تو اس کو ستا کر، تڑپا کر سب یہ کرتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ہماری عیدیں انسانی ہیں، ہماری عیدیں روحانی ہیں. ہماری عیدوں میں انسانیت کے پہلو ہیں، روحانیت کے پہلو ہیں. جسم کو آرام پہنچانا، یعنی لوگوں کو آرام پہنچانا، جانوروں کو تکلیف نہ دینا، یہ ہمارے عید کے اوصاف ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم عید منائیں، خوشی منائیں، لیکن خوشی میں حدود کو نہ پھلانگیں. اپنی خوشی میں برادران وطن کو ہم ایذا نہ دیں. میرے عزیزوں، ہماری خوشیاں ہوئے ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ ہم خوشیاں مناتے ہیں کسی پارٹی کی فتح پر، اس طرح خوشیاں مناتے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. ہماری عیدوں میں خوشیاں منانے کا حکم ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں ہے. ہم داعی قوم ہیں، ہم داعی قوم ہیں، سیاسی قوم نہیں ہے. یہ ہمارے مد نظر رکھنا چاہیے. ورنہ ہم اللہ کے نبی کو کتنی بڑی فتح ہوئی، فتح مکہ، اتنی بڑی 23 سال کی مسلسل جہد کے بعد ایک بڑی کامیابی فتح نصیب ہوئی. 10,000 کا لشکر، آپ کا جو سر ہے اونٹ کی گردن سے لگا جا رہا تھا، اونٹ کے کوہان سے لگا جا رہا تھا. وہ تواضع، وہ خاکساری، نہ گھمنڈ، نہ تکبر، نہ اترانا. یہ ہماری خوشی کی بھی خاصیت ہے. خوشی میں بھی ہم تکبیر، تحمید کے نعرے بلند کرنے چاہیے. یہی خاصیت ہے. خوشی منائیں، لیکن اپنی خوشی میں کسی کو تکلیف نہ دے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو یہ باتیں بیان کر کے توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.